تمہارے سامنے میت پڑی ہے اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے، اور جب وہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے پھر جا کے سجدے کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکمران بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کے جھکوں گا نا، سجدہ کروں گا تب مجھے حکومت ملے گی۔ گیا نہیں عمران خان، اللہ اکبر۔ جب اس کی حکومت چھن گئی تو وہ پہنچا نہیں باب فرید کے دربار پر، اور وہاں جا کے وہ سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا ذہن میں کہ اس کے سامنے جا کے جھکوں گا تو میری حکومت بحال ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفتیں دینا، اللہ اکبر، یہ عام ہے۔ اور یہ تو عام تصور پایا جاتا ہے نا کہ رزق کی بندش ہوگی نا، فلاں دربار پہ جا کے بس چڑھاوا چڑھا دے، فلاں دربار پہ جا کے جھاڑو دے دے، اللہ اکبر، فلاں دربار پر جا کے جو ہے نا وہ بیری کا درخت ہے اس کو جا کے ہلا، اگر نیچے بیر گر گیا نا سمجھ تیری گود جو ہے وہ ہری ہو گئی، تجھے بیٹا مل گیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ اور بیٹے درباروں پہ جا کے مانگنے والوں، سجدہ ریز ہونے والوں، عزت کی خاطر سجدہ ریز ہونے والوں، نظر و نیاز دینے والوں درباروں پر، یاد رکھو یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے رلی اللہ اکبر مکس عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اللہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اور اگر سمجھنا نہ آئے پھر قرآن پڑھو۔ اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، اور یہ ساری جہالتیں کہ فلاں بابا جی کا عرس ہے جی، اللہ اکبر، اب غوث اعظم فلاں کرنے والا، فلاں بھرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو۔ کون فرماتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ کن پر؟ یہودیوں پر۔ کن پر؟ عیسائیوں پر۔ سبب کیا ہے لعنت کا؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں وہ تو ملعون ٹھہرے۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا اللہ کی پھٹکار ان پر۔ اور جو ولیوں کی قبروں پر جا کے سجدے کریں، ولیوں کی قبروں پر جا کے اپنی طرف سے ولی اس کی قبر پر جا کے جھکے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی غالباً قیس ان کا نام ہے، گئے کسی دور دراز علاقے میں اور وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنے بڑوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ کو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں فلاں علاقے میں گیا اور وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، میں تجھے منع کرتا ہوں کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ کیا تو میری قبر کے قریب سے اگر گزرے گا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں یہی تجھے تاکید کرتا ہوں، بلکہ اپنی ساری امت کو تاکید کرتا ہوں کہ میری قبر کے قریب سے گزرو تو سجدہ نہیں کرنا۔ جب رسول اللہ کی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، جب آپ کی اللہ اکبر جائے مدفن کو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، عام اللہ کے بندوں کی قبروں مزاروں پہ جا کے سجدے کیسے ہو سکتے؟ اور پھر یہ تصور رکھنا کہ یہ مجھے اولاد دے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر سمجھ نہیں آتی کہ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پھر ذرا قرآن پڑھو قرآن، اور قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے اپنے ایک اللہ اکبر نیک بندے کا تذکرہ کیا، وہ نیک بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن اولاد نہیں ہے۔
اللہ نے کفیل بنا دیا حضرت مریم کا. مریم کے پاس آتے حجرے میں زکریا علیہ السلام تو ایک دن دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں. تو حضرت مریم کو کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا تو موسم بھی نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم نے فوراً جواب دیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں اور جب اللہ دیتا ہے تو بغیر حساب کے ہی عطا کرتا ہے. پھر وہ پوچھتا نہیں ہے، پھر وہ اللہ اکبر اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ ان پھلوں کا موسم ہے یا نہیں. جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ کہتے وہیں پہ کھڑے کھڑے، حاجت مند تو تھے نا، ضرورت تو تھی نا، خواہش تو تھی نا حضرت زکریا کی کہ اولاد ہوتی، اور اس بڑھاپے میں بھی جا کے خواہش طلب ہے. اللہ فرماتے ہو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. وہیں پہ کھڑے کھڑے زکریا نے اپنے رب کو پکارا. زکریا اپنے رب کو پکارا زکریا نے، اور پکار کر کیا کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ نیک اولاد کی خواہش ہے، نیک اولاد کی تڑپ رکھتا ہوں، پاکیزہ صاف ستھری اولاد کی تڑپ رکھتا ہوں. انک سمیع الدعاء، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اور دوسرے مقام پہ سورت مریم میں حضرت زکریا کی دعا اللہ نے یہ نقل فرمائی، فرمایا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. حضرت زکریا کیا کہتے رب انی وہن العظم منی، اللہ میں مانتا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اور اس وقت عمر 100 کے لگ بھگ تھی، زکریا علیہ السلام کی 100 کے لگ بھگ عمر. حضرت زکریا کیا کہتے اللہ مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے مانگ کر تو کبھی بھی محروم نہیں رہا. یہی ہوتا ہے ہمارا انداز. اللہ اکبر، یہی دعا کا انداز ہوتا ہے. سارا تصور ہی بزرگوں کا ہے ذہن کہ نہیں اللہ نہیں سنتا، فلاں بابا جی کے در پر جاؤ گے تو بس سنی جائے. اللہ کو پکارتے ہیں تو بے یقینی کی کیفیت سے پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، نہیں میرے جیسے گنہگار کی تو سنتا ہی نہیں ہے. اور جب اللہ کے بندوں کی قبروں مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں تصور یہ ہوتا ہے بس میرا کام ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں جب تیرا یہ تصور اور ذہن ہے تو پھر اللہ بھی تجھے ایسے ہی بنا دیتا ہے کہ جا وہاں سے ہی اپنے کام کروا لے. زکریا نے کیا کہا اللہ مانتا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، مانتا ہوں بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اے میرے داتا، اے عطا کرنے والے، تجھ سے مانگ رہا ہوں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. اللہ نے اولاد دی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہم نے زکریا کو یحییٰ بیٹا عطا کیا. اولاد کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ. اگر سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے سب محتاج ہیں، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، قرآن سے سیر کرو. اللہ اکبر. ہمارے ماں باپ عرفات کے میدان میں کھڑے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور وہاں اپنے رب کو پکارتے ہیں. فقیر محتاج اللہ کو پکارتے، غنی کو پکارتے ہیں، اور پکار کر کیا کہتے ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم سے ہی زیادتی ہو گئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحمت نہ فرمائی تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ محتاج کون ہے؟ میرے اور آپ کے ابا جان آدم و حوا، اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ لوگوں تم محتاج ہو اپنے رب کے،